سپہر کے قریب ایک روز جبکہ پاسبانوں کا سپہ سالار مرو شہر کے پاس سے گزرنے کے بعد دریائے جیہوں کی طرف بڑی تیزی سے گزر رہا تھا، ایک منگول لشکر اس کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ شاید یہ وہی لشکر تھا جو پاسبانوں کے سپہ سالار کے تعاقب میں لگا ہوا تھا۔ پاسبانوں کا سپہ سالار بغیر کسی توقف اور جھجک کے راہ روکنے والے اس منگول لشکر پر نہایت خونخوار انداز میں ٹوٹ پڑا تھا۔ لمحوں کے اندر اس نے راہ روکنے والے منگولوں کے لشکر کے ایک حصے کو کاٹ کے رکھ دیا اور پھر وہ دوبارہ اپنی منزل کی طرف بھاگ نکلا۔ اتنی دیر تک پشت کی طرف سے تعاقب کرتا ہوا ایک منگول لشکر نمودار ہوا جس لشکر کو پاسبانوں کے سپہ سالار نے شکست دی تھی، اسے اپنے ساتھ ملا کر تعاقب میں لگ گیا تھا۔ اب چونکہ تعاقب کرنے والے منگولوں کی تعداد پاسبانوں کے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہو گئی تھی، لہٰذا پاسبانوں کے سپہ سالار نے مڑ کر نہیں دیکھا اور نہ اس نے ان کا مقابلہ کرنا مناسب سمجھا۔ وہ بڑی تیزی سے دریائے جیہوں کے کنارے اپنے مستقر کی طرف بھاگتا رہا۔ منگول برابر پاسبانوں کے سپہ سالار کے تعاقب میں لگے رہے اور وہ آگے آگے کوہستانی سلسلے میں بھاگتا رہا، یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے ایک وسیع درے میں داخل ہو گیا۔ منگول اس کے پیچھے پیچھے جب تعاقب کرتے ہوئے اس درے کے قریب گئے تو تعاقب کرنے والے منگولوں کو اچانک رک جانا پڑا، اس لیے کہ کوہستانی سلسلے کے اوپر سے ان پر تیر اندازی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے منگول رک گئے۔ انہوں نے اپنی ڈھالیں اپنے آگے کر لیں تاکہ کوہستانی سلسلے سے آنے والے تیروں سے بچ سکیں۔ تھوڑی دیر تک ایسا ہی سما رہا، تیر برستے رہے اور منگول ان تیروں کو اپنی ڈھالوں پر لیتے رہے، یہاں تک کہ تیر اندازی تھم گئی۔ اس کے بعد منگولوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے نگاہ ڈالتے ہوئے اس درے میں داخل ہونا شروع کیا۔ اس درے میں داخل ہونے کے بعد منگولوں نے پورا کوہستانی سلسلہ اور درے کا اندرونی حصہ چھان مارا، لیکن انہیں پاسبانوں کا سپہ سالار یا اس کا کوئی لشکری کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ منگولوں کے دونوں سردار جو دو مختلف لشکروں کی کمانداری کرتے ہوئے پاسبانوں کے سپہ سالار کے پیچھے لگے تھے، تھوڑی دیر تک وہ خود بھی اپنے محافظ دستوں کے ساتھ اس کوہستانی سلسلے میں ادھر ادھر گھومتے رہے، لیکن انہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ آخر کار دونوں سالار ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہنے لگے، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ نقاب پوشوں پر مشتمل لشکر اور ان کا سالار ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کوہستانی سلسلے میں داخل ہوئے، پھر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئے، اور جن لوگوں نے تیر برسا کر ہمیں درے کے باہر تھوڑی دیر رک جانے پر مجبور کر دیا تھا، ان کا بھی کہیں نام و نشان نہیں مل رہا۔ کیا ایسا تو نہیں کہ یہ انسانوں کے بجائے کوئی غول بیابانی تھا جو ہمیں اپنے تعاقب میں یہاں لے آیا اور کسی سازش یا کسی جال میں پھانس کر مارنا چاہتا ہے؟ ہمارے سارے لشکری آس پاس کے سارے کوہستانی سلسلوں کو چھان آئے ہیں، لیکن کہیں بھی اس درے میں داخل ہونے والے نقاب پوشوں کا سراغ نہیں ملا۔ سامنے دریا ہے، اس کو وہ پار نہیں کر سکتے، دوسری طرف درہ ہے، اس سے ہم آئے ہیں اور اس سمت بھی وہ جا نہیں سکتے۔ آخر وہ کہاں گئے؟ کیا وہ زمین میں سما گئے یا آسمان کی طرف صعود کر گئے ہیں؟ لگتا ہے یہ کوئی غول بیابانی ہے جس کے تعاقب میں ہم آئے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں سے نکل چلیں، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ دوسرے منگول سردار نے تھوڑی دیر سنجیدگی سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، میں تمہاری تجویز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میرے خیال میں ہمیں وقت ضائع کیے بغیر اس کوہستانی سلسلے سے نکل جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر کہیں سے نمودار ہو کر کسی آتش فشاں اور کسی خونی طوفان کی طرح ہم پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد دونوں منگول سردار اپنے اپنے لشکر کو حرکت میں لائے اور اس کوہستانی سلسلے سے نکل کر واپس چنگیز خان کے لشکر کی طرف جا رہے تھے۔ سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کے قریب پہنچ کر پڑاؤ کر گیا تھا، جبکہ اس نے اپنے ایک ساتھی عین الملک کو التمش کے دربار میں اس غرض سے روانہ کیا
کہ وہ تمام واقعات التمش کے گوش گزار کر کے درخواست کرے کہ بادشاہ ہندوستان اپنی قلمرو کے کسی دور دراز کونے میں اسے تھوڑی سی جاگیر عطا کر دے، شاید اس طرح وہ حالات کا رخ بدلنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن چونکہ سلطان جلال الدین اپنی جنگی مہارت، اپنی جرأت مندی، شجاعت اور دلیری کی وجہ سے ایک طوفان بنا ہوا تھا، اس لیے التمش عجیب مخمصے میں پھنس گیا۔ کئی دن تک عین الملک کی آمد کے بعد اراکین سلطنت کے ساتھ خسر پھسر ہوتی رہی اور کسی نتیجے پر نہ پہنچا جا سکا۔ چونکہ یہ ساری بست و کشاد عین الملک کے سامنے ہوتی رہی تھی اور سلطان التمش نہیں چاہتا تھا کہ جو کچھ فیصلے رازدارانہ انداز میں کیے گئے ہیں ان واقعات کا علم سلطان جلال الدین کو ہو، اس لیے اس نے عین الملک کو مروا دیا اور کہلا بھیجا کہ جلال الدین کا قاصد ہیضے سے مر گیا ہے۔ اس کے علاوہ سلطان التمش نے اظہار افسوس کرنے کے علاوہ سلطان جلال الدین کے لیے قیمتی تحائف اور رسد کا کافی ذخیرہ بھی روانہ کیا۔ نیز سلطان التمش نے یہ مشورہ پیش کیا کہ چونکہ ہندوستان کی آب و ہوا صحت کے لیے چنداں سازگار نہیں رہتی، اس لیے اندیشہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے جلال الدین اور اس کے لشکر کی صحت پر بہت برا اثر پڑے گا، لیکن اس پر بھی اگر آپ اپنا ارادہ بدلنے پر آمادہ نہ ہوں تو نواح دہلی میں زمین کا ایک ٹکڑا پیش کیا جا سکتا ہے۔ سلطان جلال الدین کو سلطان التمش کے قاصد کے ذریعے جب یہ پیغام ملا تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ سلطان دہلی التمش اس کی آمد سے ناخوش ہے، اس لیے اسے مزید قیام نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ لشکر کو واپسی کا حکم دیا۔ دہلی سے کوچ کرتے وقت تک سلطان کی کمان میں اس کے 10,000 جانثار جمع ہو چکے تھے۔ دہلی کے نواح سے کوچ کرنے کے بعد سلطان جلال الدین اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ پھر دریائے سندھ کے شرقی کنارے سے ملحقہ علاقوں میں آیا۔ یہ علاقہ حکومت دہلی کی بالادستی سے آزاد ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور مختلف راجے مہاراجے اس پر حکومت کرتے تھے۔ جب سلطان جلال الدین ادھر واپس لوٹا تو مقصد یہ تھا کہ ان ریاستوں پر قابو پا کر یہیں ٹھہر جائے اور حالات کی درستی کا انتظار کرے۔ ان راجاؤں میں سب سے بڑے راجا کا نام رائکوکا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ سلطان ان علاقوں کو فتح کرنے کے ارادے سے چلا آ رہا ہے تو سب سے پہلے اس نے سلطان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اظہار فرمانبرداری کیا۔ نیز اپنی حسین ترین لڑکی کو اس نے سلطان کے حرم میں داخل کر دیا اور اظہار اطاعت کے لیے اپنے بیٹے کو سلطان کی خدمت میں روانہ کیا۔ سلطان نے اسے خلعت شاہانہ سے سرفراز کر کے کلتخ خان کے خطاب سے نوازا۔ انہی علاقوں میں قیام کے دوران سلطان جلال الدین کو اطلاع ملی کہ اس کے جرنیل اور ساتھی امین الملک کی بیٹی جو باپ کے قتل ہونے کے بعد بے یار و مددگار رہ گئی تھی، کسی نہ کسی طرح دریائے سندھ کو عبور کر کے اس سمت آ گئی ہے اور سندھ کے حاکم ناصر الدین قباچہ کی تحویل میں ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان جلال الدین نے حاکم سندھ ناصر الدین قباچہ کو ایک قاصد کے ذریعے کہلا بھیجا کہ مذکورہ لڑکی کو فوراً اس کے پاس بھیج دیا جائے۔ حاکم سندھ قباچہ نے سلطان جلال الدین کے حکم کی تعمیل کی اور لڑکی کو قیمتی تحائف کے ساتھ، جن میں ایک جنگی ہاتھی بھی شامل تھا، سلطان کی خدمت میں بھیج دیا۔ حاکم سندھ ناصر الدین قباچہ کے سلوک پر سلطان جلال الدین بے حد خوش ہوا، لیکن حاکم سندھ ناصر الدین قباچہ بڑی عیاری، بڑی فریب کاری سے کام لے رہا تھا، اس لیے کہ جہاں اس نے امین الملک کی بیٹی کو تحائف سے نواز کر سلطان کی خدمت میں روانہ کیا تھا، وہاں اس نے قطعاً اس بات کا ذکر نہ کیا کہ سلطان کے 2 نامور ساتھیوں شہاب الدین اور خرمیل نے اس کے ہاں پناہ لے رکھی ہے۔ جس وقت منگولوں سے بچتے ہوئے سلطان نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگائی تھی تو شہاب الدین اور خرمیل بھی دریائے سندھ میں کود گئے تھے، لیکن وہ دریا کی لہروں سے لڑتے بچتے بہت آگے نکل گئے تھے اور حاکم سندھ ناصر الدین قباچہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں میں سے شہاب الدین بڑا قابل آدمی تھا، اس لیے قباچہ اس کا بڑا احترام کرتا تھا، اور چونکہ قباچہ کو سلطان کے بچ نکلنے کی بھی ابھی خبر نہیں ملی تھی، اس لیے ایک ملاقات میں بے تکلفی میں ایک موقع پر اس نے شہاب الدین سے سلطان کے متعلق چند ایسی باتیں کہہ دیں
جو حد درجہ قابل اعتراض تھیں۔ امین الملک کی لڑکی کے پہنچنے کے بعد سلطان کو خبر ہوئی کہ ان دونوں ساتھیوں شہاب الدین اور خرمیل نے بھی کباچہ کے پاس قیام کر رکھا ہے، لہٰذا سلطان نے پھر ایک قاصد ناصر الدین کباچہ کی طرف بھیجا۔ کباچہ کو حکم دیا کہ بغیر کسی توقف کے ان کے دونوں جانثاروں کو اس کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ جو ہی ناصر الدین کباچہ کو یہ پیغام ملا، اسے یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر شہاب الدین نے سلطان کو وہ قابل اعتراض باتیں بتا دیں جو اس نے سلطان سے متعلق کی ہیں تو یقیناً سلطان ناصر الدین کباچہ کو سزا دینے سے نہیں رکے گا۔ اس لیے کافی سوچ بچار کے بعد ناصر الدین کباچہ کے ذہن میں یہ شیطانی تجویز آ گئی کہ کیوں نہ شہاب الدین کو ہلاک کر دیا جائے اور اس کی ہلاکت پر وہ قابل اعتراض باتیں جو سلطان سے متعلق اس نے کی ہیں سلطان تک نہ پہنچ سکیں گی۔ اس فیصلے کے بعد ناصر الدین کباچہ نے شہاب الدین کو زہر دے دیا۔ چنانچہ شہاب الدین کا خاتمہ کرنے کے بعد ناصر الدین کباچہ نے خرمیل کو یہ پیغام دے کر سلطان جلال الدین کی طرف روانہ کر دیا کہ شہاب الدین اپنی طبعی موت سے انتقال کر گیا ہے، لیکن خرمیل کو ناصر الدین کباچہ کی کارستانی کا علم تھا۔ اس لیے جب خرمیل سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوا تو کباچہ کی ساری کارستانی اور شہاب الدین کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی سازش کے متعلق اس نے سلطان کو آگاہ کر دیا۔ اس کے علاوہ خرمیل نے سلطان جلال الدین کو یہ بھی بتایا کہ جب امین الملک کے قتل کے بعد اس کا بیٹا اور بیٹی دونوں بہن بھائی حوادث کے تھپیڑے کھاتے وارد سندھ ہوئے تھے تو امین الملک کے بیٹے کارن خان کے کان میں ایک قیمتی موتی تھا جسے دیکھ کر ایک دھوبی کا جی للچایا تھا۔ اس دھوبی نے یتیم کارن خان کو قتل کر کے وہ موتی حاکم سندھ ناصر الدین کباچہ کو بطور تحفہ پیش کیا۔ خرمیل نے سلطان جلال الدین پر یہ بھی انکشاف کیا کہ اس خدا نہ ترس کباچہ نے قاتل دھوبی کو سزا دینے کے بجائے الٹا اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ کارن خان کے کان سے جو قیمتی موتی اس دھوبی نے کباچہ کو پیش کیا تھا وہ کباچہ نے تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ سلطان جلال الدین نے جب یہ واقعہ سنا تو غصے سے کانپ اٹھا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ حاکم سندھ کباچہ کے خلاف لشکر کشی کر کے اسے قرار واقعی سزا دے گا۔ دوسری طرف حاکم سندھ ناصر الدین کباچہ کو بھی سلطان کے ان ارادوں کا علم ہو گیا تھا، لہٰذا وہ بھی سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تیزی سے تیاریاں کرنے لگا تھا۔ سلطان جلال الدین نے جب ناصر الدین کباچہ کی طرف پیش قدمی کی تو ناصر الدین کباچہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر سے نکلا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے مرکز سے دور ہی سلطان جلال الدین کو روک کر مقابلہ کرے۔ کھلے میدانوں میں جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے تو ناصر الدین کباچہ نے دیکھا کہ سلطان جلال الدین کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد اس کے لشکر سے کہیں کم تھی جو ناصر الدین کباچہ لے کر آیا تھا۔ یہ بات ناصر الدین کباچہ کے لیے بہت حوصلہ افزا تھی، لہٰذا جو ہی سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ سامنے آیا ناصر الدین نے سلطان کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ وہ شاید اپنے لشکر کی زیادتی سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لہٰذا سلطان کو دیکھتے ہی وہ اس پر سیاہ سناٹوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ سلطان نے پہلے کی طرح اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دوسرا اور خان کی سرکردگی میں دے رکھا تھا۔ دونوں نے مل کر بڑی جرأت مندی، بڑی مہارت سے ناصر الدین کباچہ کے اس حملے کو روکا، اور حملے کو روکنے کے بعد جب سلطان اور خان ناصر الدین کباچہ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تو ناصر الدین کباچہ اس حملے کو صحیح طرح روک نہ سکا۔ ناصر الدین کباچہ نے جب دیکھا کہ اس کی اگلی صفیں سلطان کے حملے سے درم برم ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اس نے چلا کر پکارتے ہوئے اپنے لشکروں کو حوصلہ بلند رکھتے ہوئے سلطان پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ لیکن دوسری طرف سلطان جلال الدین اور خان نے بھی اپنے حملوں میں ایسی تیزی پیدا کر دی تھی کہ وہ ناصر الدین کباچہ کے لشکر کے سامنے دائیں اور بائیں حصوں پر خوابوں کو مسمار کر دینے والے پتجھڑ کی رتوں کی طرح حملہ آور ہوتے رہے، اور ناصر الدین کباچہ کا جو بھی لشکری ان کے سامنے آتا موت کے گھاٹ اتارتے چلے گئے۔ اس طرح ناصر الدین کباچہ کا لشکر
مزید درمی برمی کا شکار ہو کے رہ گیا تھا۔ اپنے ان تیز حملوں سے جلال الدین اور اور خان نے ایک طرح سے ناصر الدین قباچہ کے لشکروں کی آنکھوں سے منزل کا غبار اور پاؤں سے امیدوں کے سراب تک اتار کے رکھ دیے تھے، اور قباچہ کا ہر لشکری کچھ اس طرح سلطان کے لشکریوں کے ساتھ ٹکرانے سے بچ رہا تھا جس طرح کوئی قیدی، کوئی اسیر قسمت کے پیالوں کے زہر اور تہتیغ ہوتی تدبیروں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے تیز اور جان لیوا حملوں سے سلطان جلال الدین اور خان نے ناصر الدین قباچہ کا سارا دم خم نکال دیا تھا۔ تھوڑی دیر مزید جب جنگ جاری رہی تو ناصر الدین قباچہ کو بدترین شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگا۔ ناصر الدین قباچہ کی اس شکست سے سلطان جلال الدین کے خوراک اور ہتھیاروں کے ذخیرے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حاکم سندھ ناصر الدین قباچہ کو شکست دینے کے بعد سلطان نے نہادر شہر کا رخ کیا، جہاں قباچہ کا بیٹا حکمران تھا اور اپنے باپ کے ساتھ بغاوت کرنے کے بعد خود مختار بن بیٹھا تھا، اور اکثر اس کی اپنے باپ کے ساتھ جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ قباچہ کے اس بیٹے کو جب سلطان کے ان ارادوں کا علم ہوا تو سلطان کی خدمت میں طائف روانہ کر کے اس نے اظہار اطاعت کیا اور اپنے مرکزی شہر میں ایک شخص فخر الدین سالاری کو اپنا جانشین مقرر کر کے خود خوف اور ڈر کے مارے سوستان چلا گیا۔ جب سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ نہادر شہر پہنچا تو فخر الدین سالاری نے بڑے احترام کے ساتھ سلطان کو خوش آمدید کہا۔ سلطان نے فخر الدین یا اس کے شہر سے کوئی تعارض نہ کیا، اس لیے کہ فخر الدین نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ سلطان نے چند یوم تک اس کے شہر میں قیام کیا۔ اس کے بعد سلطان نے اوچھ شہر کا رخ کیا۔ اوچھ شہر کے لوگوں نے سلطان جلال الدین کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے قلعہ بند ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے اوچھ شہر کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا۔ شہر کے اندر جو محصور لشکر تھا اس نے جب اندازہ لگایا کہ اگر محاصرہ مزید چند دن تک جاری رہا تو سلطان ہر صورت میں اوچھ شہر کو فتح کر لے گا، لہٰذا شہر کے سرکردہ لوگ شہر سے نکل کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، معافی مانگی اور صلح کی درخواست کی۔ سلطان نے ان کی درخواست قبول کر لی اور ان سے بھی کوئی تعارض نہ کیا۔ اوچھ سے نکل کر سلطان نے خانسر شہر کا رخ کیا۔ وہاں ہندوستان کے سلطان التمش کا ایک سالار ایک کافی بڑا لشکر لے کر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ خانسر شہر کے نواح میں سلطان جلال الدین جب اس کے لشکر کے قریب پہنچا تو سلطان کے مخبروں نے اطلاع دی کہ سلطان التمش جلال الدین سے جنگ کرنے اور اسے ہندوستان سے نکالنے کے لیے 1,00,000 پیادہ، 30,000 سوار اور 300 جنگی ہاتھی لے کر بڑی تیزی سے خانسر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے بھی خانسر شہر کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ سلطان التمش نہیں چاہتا تھا کہ سلطان جلال الدین ہندوستان میں رہے، اس لیے کہ اس طرح اس کی اپنی حکومت کو خطرہ تھا۔ اس لیے وہ جلال الدین کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے ہر حربہ اختیار کرنے کو تیار تھا۔ اتنے بڑے لشکر کو لے کر دہلی کا بادشاہ التمش سلطان جلال الدین کے مختصر سے لشکر کے سامنے آیا تو اس وقت ہندوستانی سپاہیوں کے حوصلے بڑے بلند تھے کہ وہ سلطان جلال الدین کے مختصر سے لشکر کو بہت جلد مار بھگائیں گے۔ پہلے دن سلطان التمش نے سلطان جلال الدین کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف اپنے ہراول دستوں کو جنگ کی ابتدا کرنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین نے بھی اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اسے ہراول کا نام دیا اور خان کو اس کا کماندار بناتے ہوئے سلطان التمش کے ہراول دستوں سے ٹکرانے کا حکم دیا۔ اور خان اس جوش، اس جذبے، اس وحشت کے ساتھ سلطان التمش کے ہراول دستوں پر حملہ آور ہوا کہ اس نے سلطان التمش کے ہراول دستوں کا سارا دمخم نکال دیا تھا۔ گو سلطان التمش کے ہراول دستوں کی تعداد اس لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی جو سلطان جلال الدین نے اور خان کی سرکردگی میں دیا تھا، لیکن پہلے دن کی جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہوا، بلکہ سلطان التمش کے ہراول دستے کے بہت زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔
اپنے ہراول دستوں کی ناکامی پر سلطان التمش نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جلال الدین کو شکست دے کر ہندوستان سے نکالنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ ہر چند التمش کی کمان میں بہت بڑا لشکر تھا اور مقابلتاً سلطان کا پہلو دبتا تھا، لیکن ہراول دستوں کی جنگ کے نتائج کو دیکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سلطان جلال الدین سے ٹکراتے ہوئے مزید خون ریزی نہیں کرے گا۔ چنانچہ التمش نے کچھ سرکردہ لوگ سلطان کے ساتھ صلح کی گفتگو کرنے کے لیے روانہ کیے۔ اس کے علاوہ سلطان جلال الدین کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر اور استوار کرنے کے لیے سلطان التمش نے اپنی بیٹی کا نکاح سلطان جلال الدین کے ساتھ کرنے کی پیشکش کی۔ بہرحال یہ صلح و صفائی کی گفت و شنید کامیاب رہی۔ سلطان التمش نے اپنی بیٹی کا نکاح سلطان جلال الدین سے کروا دیا اور اس کے بعد وہ اپنے لشکر کو لے کر دہلی روانہ ہو گیا۔ سلطان جلال الدین نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ سلطان التمش نہیں چاہتا کہ وہ ہندوستان میں مزید قیام کرے، لہٰذا اس نے بھی ہندوستان سے نکل کر واپس اپنی سرزمینوں کی طرف جانے کا تہیہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ خانسر شہر سے کوچ کیا اور دریائے سندھ کے شرقی کناروں کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا۔ چند ہفتوں تک چنگیز خان نے دریائے سندھ کے غربی کنارے پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے رکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سلطان جلال الدین اب اس کے بس کا نہیں رہا تو اسے بڑا دکھ اور افسوس ہوا، اس لیے کہ اسے خطرہ تھا کہ یہ شخص آنے والے دور میں ضرور منگولوں کے لیے تباہی کا باعث بنے گا۔ دریائے سندھ کے غربی کنارے پر قیام کے دوران شاید چنگیز خان سلطان جلال الدین کے خلاف کوئی اور قدم اٹھاتا۔ اس دوران اس کے جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ سرائے گوبی کے کنارے منگولوں کے مرکزی شہر کراکرم میں کچھ منگول سردار بغاوت اور سرکشی پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ چنگیز خان کے لیے یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی، لہٰذا وہ بڑی تیزی سے دریائے سندھ کے کنارے سے کوچ کر گیا اور اپنے مرکزی شہر کراکرم کی طرف بڑھا۔ دریائے سندھ تک مسلمانوں کا جس قدر علاقہ تھا چنگیز خان نے فتح کیا تھا اور وہ سارا اس نے اپنے بڑے بیٹے چغتائی کی تحویل میں دے دیا۔ اپنے ایک سردار کراچا برلاس کو اس کا نائب مقرر کیا۔ چنگیز خان اپنے ساتھ مختصر سا لشکر لے کر واپس گیا تھا۔ سارے لشکر کو اس نے چغتائی کے پاس چھوڑا اور ان سارے لشکروں کا سپہ سالار چنگیز خان نے اپنے ایک جرنیل چرمغان کو بنایا۔ اس کے بعد چنگیز خان بڑی تیزی سے اپنے مرکزی شہر کی طرف لوٹا۔ واپس جاتے ہوئے چنگیز خان جب بخارا پہنچا تو حکم دیا کہ مسلمانوں میں جو شخص سب سے زیادہ صاحب علم ہے، اپنے مذہب سے واقفیت رکھنے والا ہے، اسے میرے سامنے لایا جائے تاکہ میں اس سے اسلام سے متعلق حقیقت اور ماہیت معلوم کروں۔ ممالک اسلامیہ میں 7 سال کی خون ریزی اور کشت و خون سے چنگیز خان کو یہ محسوس ہو گیا تھا اگرچہ مسلمان اس وقت کمزور ضرور ہو گئے ہیں، مگر اسلام کوئی معمولی مذہب نہیں، وہ ایک عظیم الشان نظام اور اعلیٰ ترین اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل میں بخارا کے قاضی اشرف الدین اور ایک جید عالم کو چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب یہ دونوں عالم چنگیز خان کے سامنے آئے تو چنگیز خان نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اسلام سے متعلق تفصیل دریافت کی۔ اس پر ان دونوں مسلمان علماء نے سب سے پہلے چنگیز خان کے سامنے خداوند قدوس کی توحید کا عقیدہ پیش کیا۔ جواب میں چنگیز خان کہنے لگا، میں اس عقیدے کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے چنگیز خان کے سامنے رسالت کا عقیدہ پیش کیا۔ چنگیز خان نے کہا، میں اس بات کو بھی قبول کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے الچی اور پیغمبر بھیجا کرتا ہے۔ اس کے بعد دونوں علماء نے چنگیز خان کے سامنے نماز اور روزہ کے لازمی ہونے کا حال بیان کیا۔ چنگیز خان نے کہا، اوقات معینہ میں خدا تعالیٰ کی عبادت بجا لانا اور 11 مہینے کے بعد 1 ماہ کے لیے روزے رکھنا بھی بڑی معقول بات ہے۔ اس کے بعد ان دونوں بخارا کے علماء نے چنگیز خان کے سامنے حج بیت اللہ کے فرض ہونے کا حال بیان کیا۔ چنگیز خان نے کہا، اس کی ضرورت میں تسلیم نہیں کرتا۔
چنگیز خان کے اس جواب کے بعد قاضی اشرف الدین نے چنگیز خان کی نسبت اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، لیکن قاضی اشرف الدین کے دوسرے ساتھی عالم نے کہا چونکہ اس نے حج بیت اللہ کا انکار کیا ہے اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوا۔ بخارا سے نکل کر چنگیز خان سمرقند پہنچا۔ وہاں کے مسلمانوں پر اس نے بہت مہربانیاں کی۔ توجہ کا مقام ہے کہ 7 برس کے بعد جو فاتح بہت سے اسلامی ملکوں کو فتح کر کے اور لاکھوں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا کر اپنے وطن کو واپس لوٹ رہا تھا، وہ اپنے عقیدے کو اسلام کا ماتحت بنا کر جا رہا تھا، اور اگر وہ مادی طور پر فاتح رہا تھا، مذہباً مفتوح اور مغلوب ہو کر جا رہا تھا۔ چنگیز خان جب اپنے مسکن کے قریب پہنچا تو اس کے چھوٹے بیٹے تولائی کے دونوں بیٹے قبلائی خان اور ہلاکو خان جو 10 سال اور 9 سال کی عمر کے تھے، چنگیز خان کے استقبال کے لیے آئے اور راستے میں انہوں نے ایک خرگوش اور ایک ہرن کا شکار کیا۔ یہ ان لڑکوں کا پہلا شکار تھا، لہٰذا چنگیز خان نے اس خوشی میں ایک جشن ترتیب دیا اور بہت بڑی ضیافت اہل لشکر کو دی۔ بہرحال چنگیز خان اپنے مرکزی شہر قراقرم پہنچا اور جن سرداروں نے اس کی غیر موجودگی میں بغاوت اور سرکشی کرنے کی کوشش کی تھی، چنگیز خان نے انہیں قتل کروا دیا۔ جوچی اپنے ماتحت کام کرنے والے لشکر کو لے کر چنگیز خان کی اجازت سے مغرب کی سمت چلا گیا۔ درائے وولگا اور روس کو اپنے زیر نگین کرنے کے بعد ایک طرح سے اس نے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ چنگیز خان نے بھی کچھ عرصہ اپنے مسکن میں آرام کیا۔ اس کے بعد اس نے 2 مہموں کا انتخاب کیا۔ پہلی مہم تبت کے انتہائی جنگجو اور وحشی قبائل حیا کے خلاف تھی، اور دوسری جنوبی چین کے سنگ خاندان کے خلاف۔ جس وقت چنگیز خان سنگ خاندان کے خلاف مصروف پیکار تھا، اسے مغرب میں اپنے بیٹے جوچی کے مرنے کی اطلاع ملی۔ بہرحال چنگیز خان نے اپنی مہم جاری رکھی۔ سنگ خاندان کو مغلوب کرنے کے بعد اس نے تبت کے وحشی حیا قبائل کو بھی منگولوں کا زیر نگین کر دیا۔ اس مہم کے دوران چنگیز خان اپنی طبعی موت مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے عقدائی کو اپنا جانشین مقرر کیا اور سب سے چھوٹے بیٹے تولائی کو اس کی افواج کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کیا۔ چنگیز خان کا بڑا بیٹا جوچی چونکہ اس کی زندگی ہی میں مر گیا تھا، لہٰذا جو علاقے جوچی کے زیر نگین تھے ان کا حکمران جوچی کے بیٹے باتو کو تسلیم کر لیا گیا، جبکہ مسلمانوں کے جو علاقے چنگیز خان نے فتح کیے تھے ان پر پہلے ہی وہ اپنے بیٹے چغتائی کو حکمران مقرر کر چکا تھا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی لاش منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم لائی گئی اور وہاں ایک بڑے درخت کے نیچے دفن کر دی گئی۔ اس جگہ کا انتخاب چنگیز خان نے خود ہی اپنی زندگی میں ہی کیا تھا۔ سلطان جلال الدین نے ہندوستان میں کم و بیش 2 برس گزارے، لیکن یہاں بھی اسے اطمینان سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ ہر چند سلطان التمش نے اپنی لڑکی سلطان جلال الدین سے بیعہ دی تھی، لیکن التمش نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قرب و جوار میں ٹھہر کر جلال الدین اپنی حالت درست کرے۔ اسے خطرہ تھا کہ جلال الدین اس پر ہی کہیں غلبہ حاصل کر کے ہندوستان کے تخت و تاج سے ہی اسے محروم نہ کر دے۔ ان سب باتوں سے سلطان بہت بد دل تھا۔ اسی اثناء میں جب وہ دریائے سندھ کے شرقی کنارے پہنچا تو اطلاع ملی کہ چنگیز خان واپس سرائے گوبی کی طرف چلا گیا ہے، اور اپنے مرکزی شہر کی طرف جانے کے بعد اس نے مسلمانوں کے مفتوح علاقوں پر اپنے بیٹے چغتائی کو حاکم مقرر کیا ہے، جبکہ اپنے ایک سردار کراچار برلاس کو امیر الامراء اور چارمغان کو مسلمان علاقوں میں سارے منگول لشکروں کا سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سلطان کو دوسری اطلاع یہ ملی کہ سلطان کے چھوٹے بھائی غیاث الدین نے عراق میں چنگیز خان کے جانے کے بعد اپنے قدم جما لیے ہیں، اور غیاث الدین کی سپاہ کی بھی دلی خواہش ہے کہ اگر سلطان ہندوستان سے واپس آ کر لشکر کی کمان خود سنبھال لیں تو ممکن ہے کہ بگڑی ہوئی حالت کسی قدر سدھر جائے گی۔ اس کے علاوہ سلطان کو تیسری اطلاع یہ ملی کہ سلطان کے باپ علاء الدین کے ایک حاجب براق نے جواشیر شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔
یہ شہر سلطان کے بھائی غیاث الدین کی عملداری میں شامل تھا۔